بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، اکثر ہم وظائف اور نسخے سامعین کے کہنے پر اور ان کی جو اس کی ایک فرمائش ہوتی ہے اس کے اوپر بتاتے ہیں۔ اب چند دنوں سے کچھ لوگوں کی یہ فریاد ہے سمجھ لیں، اور ان کی درخواست ہے کہ ہمیں قبض کے بارے میں کوئی نسخہ بتائیں۔ تو یہ قبض جس طرح معدے کی بیماری ایک مہلک خطرناک یعنی الامراض بھی کہتے ہیں، بعین ہی اسی طرح قبض کی بیماری بھی ایک مہلک بیماری ہے، اسے بھی الامراض کہتے ہیں، یعنی اس سے اور کئی بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ نقصان قبض کی وجہ سے انسان کے دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغ کے اندر ایک غبار پیدا ہوتا ہے، دماغ صحیح معنوں میں کام نہیں کرتا، چیزیں اس کو یاد نہیں رہتی، باتیں یاد نہیں رہتی۔ پڑھنے والے بچے کے لیے تو بہت ہی یہ بیماری نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک ایسا عظیم نسخہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے بتاتا ہوں۔ صرف ختم ہی نہیں بلکہ یہ بات تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسی قیمتی وہ کون سی چیز ہے، ذرا توجہ سے سن لیں۔ صرف کانوں سے نہیں، دل کی کھڑکیاں بھی کھول لیں، دماغ کو بھی حاضر کر لیں، تاکہ بعد میں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جو پوچھنے کی ضرورت آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن دل و دماغ حاضر نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ پوری ویڈیو کو بھی نہیں دیکھتے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک پوری ویڈیو کو دیکھیں، خطبہ بھی سنیں، قرآن کی آیتیں مبارکہ بھی سنیں، وہ آپ کے لیے سننا بھی باعث برکت ہوگا۔ ہماری کوئی فالتو چیز تو ہے نہیں ہے جو اسلامی طریقے سے اور قرآن حدیث سے باہر ہو، ہر چیز کا فائدہ ہے آپ کے لیے، اور سارے کام ہم آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اب میرے خیال میں آپ پورے دل و دماغ سے اور کانوں کی سماعت کو بھی حاضر کر کے، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے میری یہ بات سنیں گے۔ آپ نے بادام روغن، جس کو بادام کا تیل بھی کہتے ہیں اور زیادہ بادام روغن کے نام سے مشہور ہے، پہلے تو لوگ یہ بادام کا تیل گھروں میں ہی نکال لیتے تھے۔ اب جدید دور ہے، گھر میں اتنی کوئی محنت اور مشقت نہیں کرتا، لیکن کئی کمپنیوں کا خالص بادام روغن مل جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالکل خالص ہو۔ اچھا، یہ اس نسخے کو آپ سمجھ لیں اس طرح کہ کئی لوگوں کو بتایا تو وہ فوراً کہتے ہیں ہم نے تو وہ بادام روغن دودھ میں ڈال کے استعمال کیا ہے، یا اور کئی شربتوں کے اندر ہم نے ڈال کے استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح بھی استعمال کریں گے وہ ایک غذا بنے گی، جس طرح ہم دوسری غذائیں کھاتے ہیں، وہ دوائی نہیں بنتا۔ جو دوائی کے طور پر استعمال کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ اب بتاتا ہوں، توجہ کریں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد آپ نے کھانے کے فوراً ہی بعد، یعنی 10-15 منٹ کے بعد، کوئی حرج نہیں، بس زیادہ لیٹ نہیں کر دیں، گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نہیں کریں،
بلکہ بہتر یہ ہے کھانے کے 5-7 منٹ بعد آپ ایک بڑا چمچ، کھانے والا جو چمچ ہے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے یہ دیکھیں میری طرف، یہ خوراک کی نالی ہے۔ جب خوراک یہاں تک آ گئی، اس کے اوپر بادام روغن آئے گا، ایک چمچ جو آپ نے پیا ہے، جیسے جیسے خوراک ہضم ہوگی نیچے جائے گی اور وہ خوراک کی نالی تر ہوتی جائے گی۔ یہ خوراک والی نالیاں خشک ہو جاتی ہیں تو قبض ہو جاتی ہے۔ اب ان کو تر کرنے کے لیے کوئی ایسی انگریزی دوائی نہیں ہے۔ آپ میڈیسن استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کا 2-4 دن میں پیٹ صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر معاملہ جوں کا توں ہی رہے گا، وہ نالیاں آپ کی خشک ہی رہیں گی۔ آپ نے یہ عمل جو بادام روغن والا ہے، یہ پورے آپ 21 دن جب کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی نالی جو ہے وہ تر ہو جائے گی۔ تو جب نالی مکمل طور پہ تر ہو جائے گی تو قبض کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس لیے بادام روغن کو اس طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پہ استعمال کرنا وہ مفید نہیں۔ اس میں احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے، کم از کم 2 گھنٹے تک اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی، پانی بھی نہیں پینا۔ یہ 2 گھنٹے آپ نے برداشت کرنا ہے، اس کے بعد آپ پانی بھی پئیں، جو چیز کھانی ہے وہ بھی کھائیں۔ اول تو بعد میں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، رات کا کھانا کھا لیے ایک دفعہ تو بعد میں پھر کیا ضرورت ہے کھانے کی، بار بار تو آدمی کھاتا نہیں۔ یہ احتیاط ضرور کریں، بعد میں کوئی چیز بھی نہ کھائیں، پانی بھی نہ پئیں اور اسے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہم صبح پی لیتے ہیں یا شام کو ایسے پی لیتے ہیں بادام روغن کا 1 چمچ، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں وہ غذا تو بنے گا لیکن یہ دوا نہیں بنے گا، آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، یہ دوائی جو ہے یہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی۔ چھوٹے کا اتنا خیال کریں، اس کو ذرا چھوٹا چمچ آپ پلا دیں، یعنی دودھ، بچہ بہت زیادہ ہی چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے تو اس کو دودھ پینے کے بعد چھوٹا چمچ جو ہے وہ بادام روغن کا پلا دیں، اور بڑے آدمی کے لیے کھانے کا جو بڑا چمچ ہے وہ پلایا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مختصر طریقے سے پھر آپ کو بتاؤں۔ رات کے کھانے کے بعد بادام روغن کا 1 بڑا چمچ، یہ بڑے آدمیوں کے لیے ہے۔ بڑوں سے مراد یہ ہے جو آدمی یعنی 12 سال سے زیادہ عمر کا ہے، آگے جتنی بھی عمر ہے 12 سال سے اگر کوئی کم عمر کا ہے اسے چھوٹا چمچ پلائیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہی پلانا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ خوراک کی نالی خشک ہو جاتی ہے تو یہ بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ جب نالی یہ تر ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی یہ قبض بھی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جیسے ہی قبض ختم ہوگی دماغ بھی آپ کا تر و تازہ، روشن اور منور ہو جائے گا۔ خاص طور پہ پڑھنے والے بچوں کے لیے تو قبض جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو اس عمل سے انشاءاللہ یہ بیماری جڑ سے نکل جائے گی۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ اور نافع عطا فرمائے، اور اس نسخے کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے یا وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔